یہ سب دکھلاوا ہے، اس کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی نا، یہ جو کچھ کر رہا ہے نا یہ صرف دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور بھی فرما رہے ہیں اور بتیرے ایسے ہیں جو اس کے مدعی نہیں اور محبت ان کے پاس ہے، دعویٰ نہیں کرتے، خاموش بیٹھے ہیں، بس اس مجلس میں بیٹھے ہیں، نگاہ دیدار کر رہے ہیں اور دلوں کو خالی کیا ہوا ہے، اور بتیرے ایسے ہیں جن کے پاس اظہار ہی اظہار ہے، وہ کہتے ہیں کہ باتیں ہی باتیں ہیں، عمل کوئی نہیں۔ حضور نے پیچھے بھی فرمایا نا کہ منافق کی کیا نشانی ہے کہ اس کا قول ہی قول ہے، فعل کوئی نہیں۔ یعنی بڑے اچھا فرماتے ہیں قرآن پاک میں، اللہ نے فرمایا کہ بہت بڑا گناہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے، لم تقولون، بات کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جس پر خود تسی عمل نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ یہ اصل منافقت یہ ہے کہ سب کچھ جانتے بھی ہیں لیکن دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جو دل سے ایمان لے آئے سوال ہی نہیں کہ وہ اس کی جرت پڑے، نافرمانی کی جرت پڑے یا بار بار اظہار کرے، وہ تو ڈرتے رہتے ہیں، دن رات ان کا ایک ہی کام ہے، اٹھنے بیٹھنا، ستے اٹھنے جاگنے پھرنے ٹرنا، ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے، روتے رہتے ہیں۔ کیوں روتے رہتے ہیں؟ کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں میری محبت میں کوئی خلل نہ آ جائے، کہیں میری محبت میں کوئی جھوٹ شامل نہ ہو جائے، دکھاوا نہ آ جائے، ریا و نمود نہ آ جائے، وہ اسی میں ہی رہتے ہیں، اور جو میرا اور میرے مالک کا تعلق ہے اس میں کوئی رکھنا نہ پڑ جائے، کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میں اس بارگاہ سے ہٹ جائے۔ اور جو دوسرے ہوتے ہیں اور دن رات ایک ہی معاملے میں رہتے ہیں، منافق نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور بات دلے ناخواستہ جہاد بھی کرتے تھے، دل تو نہیں کرتا لیکن جانا پڑتا تھا کیونکہ جان جو بچانی ہے۔ لیکن حضور نے پھر ایک صحابی کو فرما دیا بلا کے، فلاں 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 منافق ہے۔ اب صحابہ کرام کی کیفیت دیکھیں، ان کا خوف دیکھیں، ہر وقت روئے جا رہے ہیں، کس بات میں رو رہے ہیں، کہیں اس میں ہمارا نام تو نہیں ہے؟ وہ پوچھتے، وہ فرماتے میں نام تو نہیں بتاؤں گا، تم نہیں ہو شامل۔ صحابہ کی کیفیت کو ڈر ڈر کے ان سے پوچھتے کہ میرا نام تو نہیں، میرا تو نہیں نام، کیونکہ وہ حقیقت کو جانتے تھے۔ خدا خبر خدا کے ہاں اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہمارا کیا مقام ہے، کس ایمان کی کس کیٹیگری میں ہم ہیں۔ اور جب صحابہ نے پوچھ لیا تسلی ہوگی۔ اللہ اللہ بتیرے لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں مگر محبت ان سے دور ہے، اور بتیرے ایسے جو اس کے مدعی نہیں اور محبت ان کے پاس ہے۔ کسی مسلمان کو بھی حقیر نہ سمجھو کہ وہ اسرار الہی ان کے اندر تخم ریزی کی طرح بکھیر دیے گئے ہیں۔ اپنے نفسوں میں تواضع پیدا کرو اور بندگان خدا پر تکبر مت کرو۔ اپنی غفلتوں سے جاگ اٹھو کہ تم بڑی گہری غفلت میں ہو، گویا کہ تم حساب سے فارغ ہو لیے اور پل صراط کو عبور کر چکے اور جنت میں اپنے مکانات دیکھ چکے ہو۔ ٹھکانہ اتنے بڑے دھوکہ کا، تم میں ہر شخص حق تعالیٰ کی بتیری نافرمانیاں کر چکا، مگر نہ ان میں فکر کرتا ہے اور نہ توبہ کرتا ہے۔ یوں گمان کیے ہوئے ہو کہ بھولی بسری ہوگی، حالانکہ وہ تاریخ وار تمہارے نامہ اعمال میں لکھی ہوئی ہے۔ ان میں سے ہر قلیل اور کثیر کا حساب لیا جائے گا اور سزا دی جائے گی۔
بیدار ہو جاؤ اے غفلت شعارو، جاگ اٹھو اے سونے والو، حق تعالیٰ کی رحمت کے سامنے آ جاؤ۔ جس کی معصیتیں اور لغزشیں بڑی وہ ان پر اڑا رہا، کہ نہ توبہ کی نہ نادم ہوا، پس اگر اس نے معاملہ کی تلافی نہ کی تو سمجھ لو کہ کفر کا قاصد آ گیا۔ اے دنیا دنیا کرنے والے، جسے آخرت سے واسطہ نہیں، اور اے مخلوق کے شیدا کے خالق سے غرض نہیں، تو اگر ڈرتا ہے تو صرف افلاس سے، اور آرزو رکھتا ہے تو صرف تونگری کی۔ تیرے حال پر افسوس، رزق تقسیم ہو چکا ہے کہ نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم، نہ مقدم ہو سکتا ہے نہ مؤخر۔ تجھ کو حق تعالیٰ کی ذمہ داری میں شک ہے کہ اس کی طلب کا حریص ہے کہ جو تیرے مقسوم میں نہیں، تیری حرص نے تجھ کو علماء کے پاس اور خیر کے جلسوں میں جانے سے روک دیا۔ تو ڈرتا ہے کہ ان کے پاس جانے سے تیرے منافع تجارت کم ہو جائیں گے اور تیرا فائدہ قلیل رہ جائے گا۔ میرے خالہ زاد بھائی ہیں لاہور میں، اچھا کاروبار ہے ان کا۔ ایک دفعہ حضرت صاحب کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ 8 جون کو نہیں آئے آپ۔ وہ جی خالو جی وہ کام بہت زیادہ ہے، پیچھے کوئی نہیں سنبھالنے والا، اور نقصان بڑا چھٹی کروں تو۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ آئندہ 8 جون پر آپ نے ناغہ نہیں کرنا، اور اب جب آپ واپس جائیں گے تو اگلے دن مجھ سے ڈبل لے لینا، یعنی آپ کا کاروبار اتنا بڑھے گا اگلے دن کہ پچھلی کسر بھی نکل جائے گی۔ آپ نے ناغہ نہیں کرنا۔ اللہ کے بندے اختیار بھی رکھتے ہیں، ارادہ بھی رکھتے ہیں، اور اس چیز کی اہمیت کو بھی جانتے ہیں۔ ایک دوست آئے تو بڑے شوگر کے مریض تھے، تو چائے اور مٹھائی آپ نے رکھی تو فرمانے لگے، حضرت صاحب نے فرمایا کھاؤ۔ میں لگا حضور انتہا کی شوگر ہے۔ آپ نے فرمایا آج جتنا جی چائے کھاؤ، آج میں ذمہ دار ہوں، لیکن گھر جا کے نہیں، گھر جانا تمہاری شوگر نہیں بڑھے گی، آج جتنی کھا سکتے ہو کھاؤ۔ شوگر کا مریض ویسے بھی حریص ہو جاتا ہے، اور جتنی تباہ تھی اس کے مطابق انہوں نے خوب کھائی، اور گھر جا کے دیکھا تو شوگر بالکل نارمل تھی۔ تو اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ اختیار بھی دیا کرتا ہے۔ تو اس کو فرمانے لگے کہ آئندہ ناغہ نہ کرنا، تمہیں ڈر ہے نا، اگلے دن مجھ سے لے لینا۔ یعنی یہ بہت بڑا اختیار ہے نا جی، یہ بات کرنا بھی یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کو حکم الہی ہوا کرتا ہے۔ اب آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے، جس کو جیسا چاہے نوازے۔ میں اکثر یہ دوستوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، آپ کی سنتوں پر اور آپ کی غلامی میں زندگی گزارتا ہے نا، تو جو مہربانیاں، لطف، کرم، احسانات اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جو شفقت اور جو احترام اور جو کچھ بھی معاملات ہے، اس دسترخوان کے ذرات میں سے اس شخص کو بھی حصہ ملتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ ہو غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس راستے پر چل رہا ہو، اپنا تن من دن نچھاور کر رہا ہو، اور وہ پھر خائب و خاسر رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضور تشریف لے گئے نا معراج پر، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ مومنوں کی معراج نماز پڑھے گی، یعنی مومنین جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو ہوگا، آپ کا کلمہ پڑھے گا، اس کو بھی معراج ہوگی۔ اور معراج کا طریقہ کیا بتایا؟ من تواضع للہ،
رفعہ اللہ، تمہارا کام ہے جھک جانا، بلندی کس نے دینی ہے؟ مالک نے۔ وہاں بھی جبریل آئے نا رف رف لے کر، حضور تشریف لے گئے، اور ایک مقام پر حضور پھر خود تشریف لے کے آگے، یہاں کا راستہ حضور جانتے ہیں جی، اس سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ وہ پھر جب انسان جھکتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی بشر کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ یعنی ہم ہزار کوشش کر لیں، ساری زندگی اسی میں کھپا دے، کوئی ایک نعمت کیسی ہوگی جی، اس کے مشابہ سمجھا دیا گیا، انگور ہے تو انجیر ہے، یہ اس معاملہ میں فرما دیا گیا، یعنی مچھلی کے کوابوں سے تواضع کی جائے گی پہلے دن جنتیوں کی، وہ کون سی مچھلی ہوگی، کیسی مچھلی ہوگی، یہ خیال میں آ ہی نہیں سکتا۔ اور اس دنیا میں جو چیز خیال میں آ جائے وہ جنت نہیں ہو سکتی، وہاں کا ہر نظام الگ ہے۔ معراج کس طرح ہوئی یہ حضور جانتے ہیں یا میرا مالک، وہ کیفیت کیا تھی؟ مومنین کو جو معراج ہوتی ہے وہ ان بندوں کو صرف معلوم ہے، دوسرا نہیں سمجھا۔ اب یہ آپ کوئی کھانے والی چیز لے لیں، اب ٹاٹری میں بھی کھٹا ہے، مالٹے میں بھی کھٹا ہے جی، بعض دفعہ انگور بھی کھٹا نکلتا ہے، وہ کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں، کوئی چیز نہ ملے تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ انگور کھٹے ہیں۔ مختلف چیزیں ہیں، ان میں کھٹاس موجود ہے۔ اب اس کھٹاس کو آپ کسی کو سمجھانے کے لیے تحریر میں لائیں یا زبانی سمجھائیں، دنیا کا کوئی بندہ نہ اس کے پاس الفاظ ہیں نہ تحریر ہے۔ وہ کھٹا کیسا ہے؟ وہ کھٹا صرف یہ زبان بتا سکتی ہے، زبان بھی اظہار نہیں کر سکتی، زبان اندر ہی اندر دل دماغ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیسا کھٹا چکھا۔ اس کو تحریر میں لائیں، بیان کرنا چاہیں، نہیں کر سکتے۔ مومنین جب جھکتے ہیں اس کی بارگاہ میں، دل و جان سے جھکتے ہیں، اور جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، اعلیٰ کے ساتھ جب تعلق جڑتا ہے، پھر وہ کیسا اعلیٰ کرتا ہے یہ وہ جانے اور وہ جھکنے والا جانے۔ حضور فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکا اللہ نے اس کو بلند کیا۔ کس طرح بلند کیا؟ جس طرح آپ اس کھٹے کو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ جنت کی کسی نعمت کا اظہار کرنا چاہیں آپ، یعنی وہ کیسی ہے خیال آ ہی نہیں سکتا۔ وہم، خیال، گمان ہر چیز سے بالا تر ہے۔ اسی طرح تعلقات خدا بندی جو بندے کے اور مولا کے تعلق ہیں، ان تعلقات کو کوئی تحریر میں لانا چاہے نہیں لا سکتا۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا کہ میں نے کوئی تقریباً 35-40 سال صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے جمعہ پڑھا، کوئی پنڈی سے باہر گیا وہ جمعہ رہ گیا ہو، جب پنڈی میں موجود ہوں تو میں اور صاحب تقریباً ایک ہی مسلح بھی تقریباً ایک ہی ہوتا تھا، ذرا بڑا تھا، تو جب جماعت کھڑی ہوتی تو عجیب عجیب اسرار جو ہے نا میرے قلب پر وارد ہوتے، کئی نکتے کھلتے ساتھ کھڑے ہوئے۔ پنکھا چل رہا ہے نا، ہوا دے رہا ہے، آپ کہیں جی کہ یہ صرف حضرت صاحب آپ کے لیے لگایا گیا ہے، لیکن جو 10 ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے ہوا لے دے ہیں، معروم کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح جب تجلیات اور مہربانی اور لطف و کرم اللہ کے ولی پر ہوتا ہے تو ساتھ بیٹھنے والے بھی معروم نہیں رہتے، کچھ نہ کچھ ذرات وہاں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو میں اکثر تقریباً میں کھڑا ہوتا، دوران نماز عجیب عجیب عقدے کھلتے، عجیب عجیب معاملے ہوتے، تو میں نے کوشش کی کہ ان کو کچھ تحریر کر لوں۔ تو میں نے سب سے عرض کیا کہ میں نے کہا جی کہ جب کھڑا ہوتا ہوں جماعت میں آپ کے ساتھ، باقی نمازیں مجھے کم نصیب ہوئے، میں پڑھاتا رہا اور آپ پیچھے پڑھتے رہے،
لیکن ایک جمعہ تھا، میں اور حضرت صاحب کٹھے کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، تو باقی تو اتنا نصیب نہیں ہوا کہ ساتھ کھڑا ہوں، کیونکہ میرے علاوہ پھر وہ کسی کو جماعت نہیں کروانے دیتے تھے. جب میں آ گیا پھر آگے ہو جائے. ایک دفعہ میرا گلا خراب ہو گیا، تقریباً بند ہونے کے قریب تھا، تو میں نے کہا جی آج میں نماز نہیں پڑھاؤں گا. تو تھوڑا سا سخت لہجے میں، کیا آپ نے مقابلہ حسن قرات میں جانا ہے؟ میں کہا نہیں، چلے نماز پڑھائیں، جیسا بھی گلا ہے پڑھائیں نماز. ان کی شفقت تھی، مہربانی تھی. چھیڑو گے تو کوئی پتہ نہیں، جیسا وہ سرحد پر نہیں، وہ بارودی سرنگ، کسی پہ پاؤں آیا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. وہاں جان ختم ہوگی یا ایمان ختم ہونے کے معاملہ. ہو سکتا ہے کہ وہی ایسی ناراضگی پا لے کہ ایمان سے ہی چلا جائے. اور مشہور واقعہ نا غوث پاک کا، کہ 3 نوجوان، حضور غوث پاک بھی اور 2 بھی، اور بزرگ کے پاس گئے، تو پھر ایک نے کہا کہ میں سوال کروں گا. آپ نے سنا ہے، بار بار سنا ہوا ہے. تو کہا میں یہ سوال کروں گا اور ان کے پاس جواب نہیں ہوں گے، پریشان ہو جائیں گے. تو آپ نے جاتے ہی فرمایا کہ اے بدبخت، یہ تیرے سوال اور یہ ان کا، اور میں تیرے ماتھے پر کفر لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں. وہی معاملہ ہوا. تو خاموشی اسی میں ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھیں، دیکھنا ہے کہ میں اپنے مولا کے ساتھ کتنا مخلص ہوں. کیا میں 100% درست ہو چکا ہوں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. کیا میں اس کے مطابق پورا ہو چکا ہوں؟ کیا میرے اندر کوئی کوتاہی تو نہیں ہے؟ اگر میرے اندر 1000 کوتاہی ہیں تو پھر اپنا مجھے رونا چاہیے. میرا اپنا ہر شے برباد ہو رہی ہے، میں دوسروں کی فکر میں کیوں لگوں؟ جب میں درست ہو گیا تو پھر میں دوسروں کی فکر کروں گا. میں خود ہی درست نہیں. تجھے پرائی کیا پڑی ہے، اپنی نبیڑ تو. اللہ والے جب کامل ہو جایا کرتے ہیں، کامل ہونے کے بعد پھر حکم الہی رب کی طرف سے ان کو حکم ہوتا ہے کہ اب نکلو، تم ٹھیک ہو چکے ہو، دوسروں کو بھی ٹھیک کرو، ان کی بھی اصلاح کرو. اس سے پہلے تو 1000 غم ہے، 1000 دکھ ہیں، 1000 کوتاہیاں ہیں، ان گنت کوتاہیاں ہیں. اس بات سے فرماتے ہیں کہ جو بھی مخلوق ہے نا، اس میں سے کسی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرو، بس اپنا نظام چلاؤ. تمہارا نظام ٹھیک چل گیا، مخلوق بھی ٹھیک ہو جائے گی. اب دیکھیں نا کہ آپ پہلی اینٹ لگا دینا زمین پہ ٹیڑھی، سریا ستارہ ہے، وہاں تک چلے جائیں، دیوار ٹیڑھی دے گی. اپنی اصلاح کی نہیں اور دوسروں پر تنقید کر رہے ہیں، کوئی فائدہ کوئی. پہلے اپنی اصلاح کرنی ہے. میں ٹھیک ہو گیا، مجھے دیکھ کے ہی باقی ٹھیک ہو جائیں گے. اذا رؤوا ذکر اللہ. ذکر میں اتنے کامل ہو چکے، حضور کے غلام ہو چکے، دیکھنے والے کا ویسے ہی دل کر رہا ہے کہ پاس بیٹھو، اور جب وہ پاس بیٹھ گیا تو اس کے اللہ اللہ ویسے ہی جاری ہوگی. وہ دیکھے گا تو دل جاری ہو جائے گا، زبان سے فوراً اللہ، لفظ اللہ نکلے گا. سائیں توکل شاہ صاحب امبالوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے آستانے پہ موجود تھا، تو قبلہ عالم حضور جد اعلیٰ تشریف لے گئے ان سے ملاقات کے لیے. تو آستانے سے باہر آئے اور دور سے نگاہ پڑی نا، تو دونوں ہاتھ پھیلائے، کہنے لگے اللہ اللہ، کیا ٹھاٹھے مارتا نور کا سمندر ہے. قبلہ عالم کے چہرے کو دیکھ کر، کیا ٹھاٹھے مارتا نور کا سمندر ہے. ولی را ولی می شناست، ولی ولی کو پہچانتا ہے. وہ جانتے ہیں کہ کیفیات کیا ہے. اس واسطے عام بندہ دیکھ کے کیا کہے گا، خود درویش ہے، بس ٹھیک ہے. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ نگاہ عطا فرمائی، پھر وہ اس نگاہ سے اس کو دیکھے گا. تو اللہ والے ہر ایک کو اس کی مخلوق سمجھ کر خاموشی کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ رویہ کرتے ہیں. پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک
اوباش نوجوان علاقے کا نام ترین بندہ پاس بیٹھا ہوا تھا، تو آپ اس کو کچھ گفتگو فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ کے خلفاء میں سے ایک عالم اور درویش بھی اور خلیفے بھی آپ کے، وہ دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے دل میں خیال پیدا ہوا، میں عالم بھی ہوں، میں خلیفہ بھی ہوں، تو میں یہاں دروازے میں بیٹھا ہوں اور یہ اوباش نوجوان اور عرب اس میں موجود ہے اور حضور نے پاس بٹھایا ہوا ہے۔ آپ نے فوراً چہرے کو اٹھایا اور ان کی طرف دیکھ کے فرمایا کہ مولوی صاحب، آپ کسی مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، حکیم کے پاس، تو خود بیٹھیں گے یا مریض کو بٹھائیں گے؟ اتنا فرمایا اور پھر مشغول ہو گئے۔ یہ دلوں کے جاسوس ہوا کرتے ہیں جی۔ علماء کی محفل میں بیٹھو تو زبان کو سنبھال کے رکھو، اور اولیاء کی محفل میں بیٹھو تو دلوں کو سنبھال کے بیٹھو۔ یہ دلوں کے جاسوس پڑھ لیا کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں تو آتا ہے تو میں تیرے سارے معاملات دیکھ لیتا ہوں، لیکن میں زبان کو بند رکھتا ہوں۔ میں کھول دوں کیا ہے تو ذلیل و رسوا ہو جائے۔ ہمیں زبان کھولنے کا حکم نہیں، میں سب دیکھ رہا ہوں تو کیا چیز ہے۔ اس واسطے میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنی نبیڑو، دوسروں کو چھوڑو، زبان کو بند رکھو۔ یہ زبان ہی ہے جو دوزخ میں لے کے جائے گی، اور زبان ہی ہے جو جنت میں لے کے جائے گی۔ ایک جنازہ آیا، صحابہ نے کیا جنتی کا جنازہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو جانتا ہے ہو سکنا ہے اس نے زندگی میں کوئی فضول گفتگو کی ہو، صرف فضول گفتگو کرنے کا ہو سکتا کی ہو، تجھے کیا پتا جنتی ہے کہ نہیں۔ یہی زبان انسان کو بیماریوں کا بھی پورا بنا دیتی ہے، پہاڑ، شوگر، بلڈ پریشر، جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ زبان کے چسکی مجبور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا ہے اور وقت آخر تک وہ انتظام فرماتا ہے، لیکن جب موت کا گرگرہ آ گیا یہ معاملہ بند ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی، حضور کی محبت، حضور کی اتباع، حضور کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور بھی رؤوف الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بھی رؤوف ہے، دونوں ہستیاں محبت فرمانے والی ہیں۔ کمی ہم میں ہے، یا اللہ اس کمی کو دور فرما دے، یا اللہ اس کمی کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے چاہتے ہیں، یا اللہ ان میں ہم کو بھی اسی پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور جس چیز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت باز رہے الہ العالمین، وہ بھی چیزیں ہمیں بھی عطا فرما، ہم بھی ان سے بچیں۔ بار الہ جو کچھ پڑھا اور سنا گیا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، اعمال میں اخلاص نصیب فرما، ان اعمال کو قبول فرما۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک بحرمت سید